لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام عاشقان مصطفیٰ اس محفل کی برکت کے واسطے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ احباب ذی وقار عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ نہایت ہی پروقار یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کے سلسلہ کے اندر اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ہمارے بھائی محمد بلال آج اس محفل پاک کی شخصیت بھی ہیں اور یہ ہمارے دولہا بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری بہنہ ان کا بھی نکاح ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ پاک ہماری بہنہ کے گھر کو شاد و آباد فرمائے اور ہمارے بھائی کو اللہ پاک ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت زیدہ شرفہ فرماتے ہیں کہ فضل مولا سے آج محمد بلال ہے دولہا بنا، خوشنما پھولوں کا سیرا انشاءاللہ کل ان کے ہوگا سر پہ سجا۔ بہت ساری وہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو ان کے گھر والوں کو شاد و آباد فرمائے۔ میں اکثر یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ رب العزت جب بھی ہمیں کوئی نعمت دے، میں بڑی بات نہیں کرتا، آج کے موقع کے حوالہ سے بات کروں گا کہ یہ جو خوشی ہوتی نا، خوشی یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ دیکھیں ایک خوشی نہ ملے، ٹینشن ملے تو اس کی وجہ سے آج ڈپریشن، شوگر، بلڈ پریشر کا اپ ڈاؤن ہونا، یہ سارے مسئلے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تو خوشی اللہ پاک کی نعمت ہے، تو نعمت جب بھی ملے تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کی تعریف بھی علماء نے یہی کی ہے کہ نعمت کے ملنے پر جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، سجدہ کر کے زبان سے کرے یا ارکان اعضاء سے کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ذکر اذکار تسبیح کرتا ہے اس ذکر کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک بات اور نتھی کروں گا کہ میرے کریم رب ذوالجلال پروردگار اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر تورات شریف نازل فرمائی، آپ جانتے ہیں اس کی تختیاں، جیسے چیپٹر ہوتے ہیں، باب ہوتے ہیں، تو تختیاں نازل کی۔ ایک تختی اس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا غلامان مصطفیٰ کا تعارف کروایا کہ امت محمدیہ شے کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، مقام کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بات، یار اس بات پہ بھی فخر کر کے سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، ہم کیا تھے، ہماری اوقات کیا تھی، نسبت سرکار سے ہے تو ہمارے تعارف بھی نبیوں کو رب ذوالجلال کرواتا ہے۔ میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کی امت کیسی ہوگی؟ تو فرمایا ان کی ایک پہچان، ایک شان یہ ہے کہ اگر میری طرف سے انہیں خوشی ملے یا میری طرف سے انہیں کوئی غم ملے،
فرمایا دونوں صورتوں میں ہی وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری جو آج ہم جس کام میں بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی بھائی نہ کہے کہ یہ کوئی نیا کام انہوں نے کر لیا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم نے تو دیکھا تھا کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اب پہلی باری سنے کہ محفل بھی کروا رہے ہیں۔ تو احباب یہ ہمارا تعارف ہم بھول گئے تھے، لائن سے ہم خود اترے ہوئے تھے، ورنہ ہم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی بات کا تعارف اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمارا کروایا تھا۔ خوشی ملے یا غم ملے، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم آج کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اور یہ عشق بھی ہوتا ہے، یہ محبت بھی ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محبت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ شکرانہ بھی ہے، آج کی محفل خوشی کا اظہار بھی ہے، اللہ پاک کا یہ شکر بھی ہے۔ تو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ جب تم شکر کرتے ہو نا تو فرمایا پھر میں تمہاری اس نعمت میں مزید برکت عطا کرتا ہوں۔ شادی خوشی ہے، اور خوشی کا آغاز شکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ سوچیں کہ اس میں اضافہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ پاک خوشیاں عطا فرما دے گا۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ پاک گھریلو سکون عطا فرما دے گا۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما بردار اولاد عطا فرما دے گا۔ تو احباب شکر ہو گیا، اب دعا کرتے ہیں کہ اگلے جتنے خوشی والے مراحل ہیں نا، اللہ پاک ہمارے بھائی کو سارے ہی عطا فرما دے۔ تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، توفیق کی بات ہے، اللہ کرے یہ عشق جو ہے نا وہ قبول ہو جائے۔ یہ ہمارے بھائی یہ پڑھ رہے تھے نا کلام، تو کلام کے اندر انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے حوالے سے عروج اور زوال کے حوالہ کے ساتھ۔ تو ایک بات نا ہم نعرہ مارتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو ایک ہمارے دوست ہماری تصحیح کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نعرہ جب آپ لگائیں نا تو نعرہ لگایا کریں کہ غلامی مصطفیٰ میں موت بھی حیات ہے۔ موت بھی قبول وہ تو ہے ہی ہے، موت بھی حیات ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں کہ کتنے عشاقان مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی عزت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی ہیں، جوانیاں قربان کی ہیں، عزتیں قربان کی ہیں۔ حضور کی عزت کی بات آ جائے اور حضور کی بالخصوص ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر سودے بازی نہیں ہوتی، جس کا جس پہ بھی آ جائے وہ علماء بھی نہیں دیکھے جاتے، پھر بڑے بڑے محدث بھی نہیں دیکھے جاتے، منڈا باویں درکھانا دا ہوئے تو بھی بازی لے کے چلے جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری محبت کو قبول فرما لے، اللہ پاک ہمارے عشق کو عروج عطا فرما دے، اللہ پاک ہمارے محبت کو قبول فرما لے۔ تو اب آپ کہ موت بھی، موت اور زندگی کا فلسفہ یہ سمجھایا نا کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ تو علماء نے نا اس پہ بحث کی ہے، میں اگر سمجھا سکا ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر آپ سمجھیے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زندگی یہ ہے کہ حضور کا قرب مل جائے، حضور کا قرب مل جائے، یہ زندگی ہے، اور حضور کے سے دوری ہو جائے تو یہ موت ہے۔ اب اس کا مثال دیتے ہوئے نا، دلیل دیتے ہوئے وہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آپ نے روایت سنی کہ ابو جہل اپنی مٹھی کے اندر کنکر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، شرط تھی کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ گے میں کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ ابو جہل کے قبضے میں تھے تو خاموش تھے، لیکن جب عزت مصطفیٰ کی بات آئی، حضور کو چیلنج تھا نا، چیلنج کی بات آئی، فرمایا پھر کنکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہاتھ کس کا ہے، کنکروں نے یہ نہیں دیکھا قبضہ کس کا ہے، کنکروں نے یہ نہیں دیکھا کنٹرول کس کا ہے۔ فرمایا جب عزت مصطفیٰ کی بات آئی تو کافر کی مٹھی میں
کنکروں نے بولا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا تو ان سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے پوچھ، ہم بتاتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ حضور کی بارگاہ میں نام بنانا ہے، نام بنانا ہے، حضور سے پیار کر لو، حضور سے محبت، تعلق محبت والا، عشق والا جوڑ لے، خدا کی قسم۔ اور عاشق اگر پتھر بھی ہو نا، حضور اس کو بھی نہیں بولتے، ہم تو انسان ہیں نا، پتھر بھی ہو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، تاجدار حل عطا مولا مرتضی شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرے، کیا سنا کہ کہیں سے درود پڑھنے کی آواز آتی ہے، محبت سے ذرا بولنے نا سبحان اللہ، درود پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اب کریم بھی سنتے ہیں، مولا مرتضی شیر خدا نے سنا، آپ نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ درود پڑھا جا رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا، کون پڑھتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا اے علی تو نہیں جانتا، وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر، فرمایا مجھ سے عشق کرتے ہیں، آج مجھے دیکھ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، کوئی پتھر بھی اگر محبت کرے، خدا کی قسم آمنہ کے لال اس پتھر کو بھی جانتے ہیں کہ یہ میرا دیوانہ ہے۔ میں اگر بتا سکوں تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ احد پہاڑ پر تشریف لے کے جاتے تھے، احد پر جاتے تھے، پہاڑ ہے 4 کلومیٹر لمبا، 4 کلومیٹر چوڑا، بڑا اونچا پہاڑ ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وجود ہے، فرمایا حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، آپ حضرت عثمان غنی یہ پہاڑ کے اوپر تھے، تو پہاڑ نا تھوڑا سا ہلا جلا، تو کریم آقا علیہ السلام نے نا ایڑی ماری، فرمایا کہ احد کیا کرتا ہے تجھے نہیں پتا، ایک نبی 2 شہید تجھ پر موجود ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو پہاڑ ہے، پتھر ہے، یہ بھی سنتا ہے؟ تو کریم کے الفاظ سنگے گا، فرمایا اے عمر ہے یہ پہاڑ، پر فرمایا یہ یاد رکھنا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی محبت کرے تو صحیح، کوئی محبت کرے تو صحیح۔ پہاڑ پتھر اگر درود پڑھتے ہیں، کریم آقا اسے جانتے ہیں، تو مجھے بتاؤ وہ پتھر جو بڑے بڑے پہاڑوں کے کتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے، ان میں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو پہاڑوں میں پتھروں کے درمیان درود پڑھنے والے پتھروں کو جانتے ہیں، مجھے بتائیں میں اور آپ جب درود پڑھے تو ہم غلاموں کو نہیں جانتے ہوں گے؟ ہمیں بھی جانتے ہیں۔ اگر پہاڑ محبت کرتا ہے احد، تو میرے کریم فرماتے ہیں عمر یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو چلتے چلتے اگر بتاؤں کہ جنت البقیع مسجد نبوی کے اندر ایک ستون ہے، پیلر، جسے یہ ٹیک کے لیے بنایا جاتا ہے نا، پیلر استون کہتے ہیں، اس کا نام ہے ستون حنانہ۔ استون حنانہ، یہ استون حنانہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ کے باہر جو پیلر ہے، پہچان ان کی مٹا دی گئی ہے، استون حنانہ ہے۔ اب یہ استون حنانہ کیا ہے؟ پیلر کا نام ہے، اپنی پنجابی کے اندر ہم من بھی کہتے ہیں، تھم بھی کہتے ہیں، پیلر اردو کے اندر، تو یہ پیلر استون حنانہ اس کا نام۔ اب یہ ہے کیا؟ اب سن لیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اسلام کی آپ نے دعوت کا آغاز فرمایا تو تھوڑے تھوڑے مسلمان جب ہوئے تو پہلے سلسلہ تھا، آج دیکھیں ممبر ہے، میں آپ کے ممبر تھوڑا سا سٹیج لگا ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے تاکہ سارے دیکھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تعداد بڑھتی گئی صحابہ کرام کی، عشاق کی، تو ایک انصاریہ عورت حاضر ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ گفتار بھی مزیدار ہے سنتے ہیں، لیکن عشاق کو نا چہرے کی زیارت نہیں ہوتی، اور چہرہ دیکھ کر بات سننے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، تو باتیں بھی سنیں گے، آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کریں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ اجازت دیں کہ آپ کے لیے یہ کچھ اونچا مقام نہ بنایا جائے،
اب اس مقام سے پہلے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کا ایک خشک تنا تھا جس کو اس مقام پر گاڑا گیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کبھی اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو بات سنایا کرتے تھے۔ اب وہ عورت آئی، اس کا اپنا عشق محبت تھا، انصاریہ صحابیہ بھی تھیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہ کھجور ہے پرانی ہو گئی اور بوسیدہ ہو گئی، میرا دل چاہتا ہے نا کہ آپ کی شیان شان ایک بڑا سا ممبر تیار کیا جائے۔ کریم نے اجازت دی، ممبر بننا شروع ہوا، جمعہ کے دن آیا، ممبر لگ گیا، میرے کریم خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر ذرا اونچے بیٹھے، صحابہ کرام بڑے خوش ہیں، ہر طرف سے سبحان اللہ واہ واہ کی آواز آتی ہے کہ ادھر کلام سنتے ہیں اور ادھر آنکھوں کے ساتھ رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش ہیں۔ اس خوشی میں ایک عاشق کے رونے کی بھی آواز آتی ہے، رونا، آواز اونچی ہوتی گئی۔ مزے کی لطف کی بات یہ تھی کہ رونا سنائی دیتا تھا پر رونے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان کہ یا رسول اللہ یہ رونا کس کا ہے؟ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، بالآخر اللہ کے محبوب نے اس کا جو مسئلہ تھا وہ حل کیا۔ فرمایا کہ رونے والا کوئی اور نہیں، فرمایا یہ وہی لکڑی کا ستون ہے وہ روتا ہے۔ استون حنانہ اٹھا کر اپنے قریب کیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے استون حنانہ، اے کھجور کے تنے بتا کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے قرب سے دور کر کے پھر خود ہی پوچھتے کہ روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب کھجور کا وہ لکڑی کا تنا ہے، کھجور کی لکڑی کا، رو رہا ہے، رونے والا نظر کوئی نہیں آتا، آواز آتی ہے۔ کریم آقا پہچان گئے، فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، دستے شفقت پھیرا، سسکیاں بند گئیں، ہچکیاں بند گئیں، رونا تھوڑا سا اونچا ہو گیا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے سے جدا کر کے پھر پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ میں رونا تو کروں کیا کہ آپ نے مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ تو جب یہ اس کی محبت دیکھی، عشق دیکھا، تو رحمت للعالمین نے رحمت والا ہاتھ پھیر کے فرمایا بتا اب چاہتا کیا ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے، یہ عشق کا امتحان ہے اور یہ عشق والوں کی شان ہے، فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں بھجوا دیتا ہوں، ہرا بھرا ہو جائے گا، تجھ پہ پھل لگے گا، تو پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، تیری کایا دنیا بدل جائے گی، کیا چاہتا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت نہیں چاہتا، قدموں میں جگہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ قدموں میں جگہ عطا کر دے، جنت نہیں چاہتا، قدموں میں جگہ دیتا ہوں۔ تو کریم نے محبت والے کی محبت کو سمجھا، عشق والے کی عشق والی ادا کو جانا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا اے میرے صحابہ جدھر یہ ممبر ختم ہوتا ہے نا، جگہ کھود کر اس کو اسی جگہ پر زمین کے اندر گاڑ دیا جائے، میں بیٹھوں گا ممبر پر اور قدم اس کے اوپر رکھ کے بیٹھا کروں گا۔ عشق کرے تو صحیح، اگر پتھر کرے سرکار اسے بھی جانتے ہیں، اور اگر لکڑی کا خشک تنا کرتا ہے تو سرکار دور نہیں کرتے، رحمت والا ہاتھ پھیر کے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو قرب کی بات ہے کہ جس نے عشق کیا قرب پایا، حضرت ابو بکر صدیق بھی تو یہی بتا گئے ہیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی پیغام یہی ہے کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہو، حضور سے محبت کر لو، حضور سے عشق کا رشتہ ناتا جوڑ لو، حضور سے تعلق جوڑ لو۔ فرمایا جس کا تعلق جوڑ جائے وہ لکڑی کا تنا ہی کیوں نہ ہو، ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا سرکار اسے بھی اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس جگہ پر ستون بنا ہے، اور آج بھی ہسٹری اٹھائیں، پہچان آج ختم کر دی گئی، ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر استون حنانہ آج بھی آپ کو ملے گا۔ تو وہ استون حنانہ جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کے عشق اور محبت کی ایک داستان ہے، جو لکڑی کے ایک بے جان ٹکڑے نے حضور سے محبت کی تھی۔ ہم تو مسلمان ہیں،
ہم تو انسان ہیں، حرکت کرنے والے ہیں، دل رکھنے والے ہیں، تو اس دل میں سرکار کی محبت ڈال لو، سرکار سے محبت والا رشتہ اپنا لو، ہماری اس زندگی یہ بھی کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت والی جو ہماری زندگی ہے اللہ کے فضل سے اور حضور کے عشق سے وہ بھی ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ میں داستان سناؤں تو کس کی سناؤں؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک سواری تھی، اور سواری یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بھی ادب اور عشق کی ایک داستان ہے کہ محبت کا ایک انداز ہے کہ سرکار علیہ السلام کی سواری، ان کے نام نہیں لیے جاتے تھے، سرکار نے ان کے نام رکھے تھے، نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا، سرکار کی ایک سواری یہ بھی تھی، سرکار نے یہ بھی رکھی تھی، لیکن اس کو گدھا نہیں کہا جاتا کیونکہ گدھا تحقیر کا لفظ ہے، تحقیر کا لفظ ہے، حقارت ہے اس میں، اور سرکار کی شان تو بڑی بلند ہے، سرکار کی نسبت والا جانور اس کو بھی حقارت والا لفظ نہیں بولتے، تو بولتے کیا ہیں؟ توجہ ہے اب آپ کی، بولتے کیا ہیں؟ سرکار کے گدھے نے اس کا نام دراز گوش، لمبے کانوں والا، نام کیا ہے؟ دراز گوش، لمبے کانوں والا، اور سرکار نے نام کیا رکھا تھا اپنے گدھے کا؟ فرمایا یافور ہے، یافور نام تھا سرکار کی سواری کا۔ اور ادب کے لیے جو ہم لفظ بولتے ہیں دراز گوش، لمبے کانوں والا، یہ سرکار کی ایک محبت کا انداز تھا، تو یہ بھی سرکار سے محبت کرتا تھا۔ دیکھیں نا، آج ہم نے کسی کو بے وقوف کہنا ہو، کسی کو پاگل کہنا ہو، کسی کو یہ کہنا ہو کہ تجھے کچھ عطا پتہ نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں یہ کھوتا ہے، اس کا عقل کھوتوں والا ہے، حقارت کے لیے کہتے کہ بے وقوف ہوتا ہے، لیکن سرکار کا یہ بھی کتنا سمجھدار تھا، توجہ فرمائیے، کتنا سمجھدار تھا۔ سرکار علیہ السلام جب کسی صحابی کو یاد کرتے، موجود نہ ہوتے، تو دراز گوش کو کہتے تھے بلال کو بلانا ہے، وہ دراز گوش سیدھا حضرت بلال حبشی کے گھر پہ جاتا تھا، اپنا سر دروازے پہ مارتا تھا، اور جو بھی دیکھتا سمجھ جاتے تھے کہ سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ آج دنیا میں بے وقوف کو گدھا کہا جاتا ہے، اور سرکار کا یہ بھی اتنا سمجھدار تھا کہ قاصد کے کام سرکار کی وہ سواری کیا کرتے تھی، اتنا سمجھدار تھا، نسبت تھی سرکار کی، محبت یہ بھی کرتا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے ظاہری وصال کا فرما گئے، تو یہ دیوانہ وار پھرنے لگا، ادھر ادھر کوئی نظر نہ آئے، تو بالآخر اس نے اپنی موت کی، اور اگر اس وجہ کو کہ جب سرکار نظر نہ آئے مرنا قبول کر لیا، تو انداز اگر لفظوں میں ڈھالا جائے تو یہی بنتا ہے کہ اگر سرکار نظر نہیں آتے تو پھر اس دنیا میں ہم نے جینا بھی کیا ہے؟ محبت ہے، سرکار کی یہ سواری ہے، وہ محبت کرتی ہے، تو ہم تو سرکار کے غلام ہیں، انسان بھی ہیں، سرکار کے غلام بھی ہیں، یہ یاد رکھ لو۔ خدا کی قسم، عزت جسے بھی ملی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ آج دنیا میں عزت چاہتے ہو تو عزت کی خیرات آج بھی در مصطفیٰ سے ملتی ہے، عزت پانی ہے تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، خدا کی قسم عزت ہی عزت ملے گی۔ تو یہ بات جہاں سے جلی تھی کہ یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ آج اس شادی خانہ آبادی کے موقع پر سرکار علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری محبت کو قبول فرما لے، ہمارے اس عشق کو قبول فرما لے۔ اب آپ جی وقار، اور میں چلتے چلتے ایک دو باتیں اس موضوع کے ساتھ جس کے لیے ہم جمع ہیں، تو اس موضوع کی مناسبت سے کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ شادی خانہ آبادی کی یہ محفل پاک ہے۔ احباب جی وقار، میں یہ دعا کرتا ہوں اور یہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ دارالسلام ٹوبہ شہر کے اندر ہمارے جتنے بھی احباب دوست محبت کرنے والے، ہمارے ہاں مہندی کا جو رنگ ڈنگ ہے، یار دیکھیں نا، کسی کی رسم ہے، ہندو کی ہے، کافر کی ہے، انگریز کی ہے، ایک طرف ہے، اگر اس کو اپنایا جا سکتا ہے
تو ہم اگر کوشش کریں تو مہندی جو ہے وہ سرکار کے ذکر والی محفل میں بدل نہیں سکتی، اور الحمدللہ ہم نے بدلی ہیں۔ نوجوان اپنی مہندی کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، پتے کی بات بتاتا ہوں، مثلا انہوں نے بھی کسی بھائی سے اظہار کیا ہوگا، ہو سکتا کسی نے لو تسی شادی دے محفل کرو گے، ہاں اگر یہ اور کام کر لیں، مثلا جو ہمارے معاشرے میں ہیں عرف کے اندر ڈھول ڈمکا کرنا، ناچ گانا کرنا، تو پھر کیا وہ صحابہ صاحب کو ڈالیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے لے انہوں نے کام ہی کنجرانا کیتا ہے، اوور ہو جائے تھوڑا سا، پھر کیا پتہ کیا کہیں گے؟ کہنے مال ہی حرامدہ سی، کتھے تے لانا سی نا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اور لوگ خوش نہیں ہوتے، لوگوں نے خوش کوئی نہیں ہونا، کیوں نہ پھر ہم نیت کریں کہ اسی لوگوں نو خوش نہیں کرنا، اللہ نو خوش کرنا ہے۔ اب بندے راضی ہوں یا نہ ہوں، اس ذکر سے رب کا رسول راضی ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو وہ راضی ہو گئے، بندے آپ ہی راضی ہو جان گے احباب۔ تو اس لیے میں تو بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اور لوکاں راضی کوئی نہیں ہونا، تسی چنگا کر لو پھر بھی کیڑے کڈن گے، تسی مندہ کر لو پھر بھی کیڑے کڈن گے، تے انہاں نو کڈدیاں رہن دیو، اپنا سرکار دے ذکر دی محفل سجائیے، اللہ بھی راضی تے رب دا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ احباب اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، علماء حق اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ اور اب آپ ایک چیز اور، شادی کے حوالہ کے ساتھ، نکاح کے حوالہ کے ساتھ، یہ نکاح میرے کریم آقا علیہ السلام کی بابرکت سنت ہے، اور یہ چیزیں نشین کر لیں۔ آج ہمارے یہاں نا یہ خرابی ہے، اے منڈا اپنے پیراں دے کھڑے ہو جائے نا تو پھر ایدہ بیاہ کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میری بات بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنگے گا، 5-7 منٹ کے اندر بات ختم ہے۔ منڈا پیراں دے کھڑے ہوئے گا نا تو پھر ایدہ بیاہ کریں گے۔ یہ ہماری بات ہے، یہ کس کی بات ہے؟ ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی بات ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ جدو منڈا کمانا شروع کرے گا پھر ایدہ بیاہ کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے باب کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر رزق میں برکت چاہتے ہو نکاح کرو، نکاح بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک نہیں کرنا جب تک مال نہ آ جائے، منڈا لین دے نہ چڑھ جائے، پیران دے کھڑا نہ ہو جائے، کمانا شروع نہ کر دے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر رزق میں برکت چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ احباب، بوڑھے ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، بچے جوان ہو جائیں، جب قانونی طور پر شرعی طور پر ایک سلسلہ بن جائے ان کی شادیاں کریں، انشاءاللہ پوتے پوتیاں بھی ملیں گے۔ اور نکاح کی برکت سے جب اس یقین کے ساتھ آپ سرکار کے فرمان کو مد نظر رکھ کر کریں گے، اللہ کے حکم سے میرے رب وہ بڑا غیرت والا ہے، اپنے محبوب کی زبان ایسے تو نہیں جانے دے گا نا، محبوب کی زبان پر یقین کر کے جو ایسا کرے گا میرا رب اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ 2 کھانے جو ہے نا، 2 کھانے یہ سنت ہیں۔ کتنے کھانے سنت ہیں؟ 2۔ ایک کھانا سنت جو ہے نا دعوت، وہ کہ نکاح کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ ولیمے کا کھانا یہ سنت ہے، سرکار علیہ السلام شادیاں فرماتے رہیں اور ولیمہ کرتے رہیں۔ ولیمے کا کھانا کیا ہے؟ بولے ولیمے کا کھانا کیا ہے؟ سنت۔ دوسرا کھانا کون سا سنت ہے؟ جب اللہ پاک اولاد نرین عطا فرمائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اولاد عطا فرمائے، تو اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جائے یہ سنت ہے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ۔ ولیمہ بھی سنت ہے اور عقیقہ بھی سنت ہے۔ میں یہ سارا ماحول بنانے کے لیے جس کے لیے یہ بات شروع کی ہے نا کہ نکاح کے بعد جو کھانا کھلایا جائے ولیمہ وہ سنت ہے۔ اب ہم ولیمے میں بلاتے کس کو؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات میری آپ نے غور سے سننی ہے، اور آج کی جو ہماری یہ محفل ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ ہم ولیمے پہ بلاتے کس کیوں؟ پہلے رشتہ دار، ایسے ہی ہے بولتے جائیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ دوسرا پھر ہمارے جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ آ گئے۔ تیسرا پھر کلوز جو احباب ان کو، دوست، سلام دعا۔ ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے بھی یار انہوں نے نا سانو بلایا سی تے اسی ہن انہاں نو بلانا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اللہ پاک نے زبان دی ہے تو بول کے ذرا مجھے کہہ دے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ ابھی انہوں نے یار سانو بلایا سی ہن اسی بھی انہاں نو بلانا ہے۔ احباب
سرکار کے ذکر کی محفل ہے. ہم آج اپنی شادی پر سرکار کو یاد کر رہے ہیں. آج سرکار کی شادی پر یاد کر رہے ہیں. تو اسی کریے وہ نہ کرن ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. سرکار کی ایک شادی ہونی. کسی کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے نا کہ سرکار کی شادیاں تو ہو گئیں. یہ یاد رکھو کہ سرکار کی ایک شادی اور ہونی ہے. اور پتہ کب ہونی ہے؟ جنت میں ہونی ہے. کس کے ساتھ ہونی ہے؟ جو آیا مبارکہ ہے نا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ، فرمایا کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے نا انہیں نیک بیویاں عطا کی جائیں گی. نیک بیویاں عطا کی جائیں گی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ازواج مطہرات کے علاوہ بھی کوئی بیوی آپ کو عطا کی جائے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے ساتھ میرا نکاح جنت میں کیا جائے گا. سرکار کا ایک نکاح باقی ہے غلاموں، ایک نکاح باقی ہے. آج اپنے شادی پہ یاد کر لو. اللہ کے محبوب اپنے نکاح پہ ضرور یاد فرمائیں گے. اور اس یاد کا مطلب ہے جنت جانا. اس یاد کا مطلب ہے جنت جانا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ازواج مطہرہ کے تحت تفسیر نعیمی کے اندر مفسر قرآن علامہ نعیمی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو ازواج مطہرات میں حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا نکاح پیش کیا جائے گا، ان کے ساتھ نکاح ہوگا. اب صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ نکاح ہوگا تو پھر تو ولیمہ بھی ضرور ہونا ہے. ولیمہ بھی ہوگا. فرمایا ہاں ولیمہ بھی ہوگا. تو صحابہ کرام عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ ولیمے میں شریک کون ہوگا؟ حاضر کون ہوگا؟ اب یہ بات ہے جس کے لیے یہ میں نے بات کی. آج یاد کر لو، سرکار بھی یاد رکھیں گے. اور وہ بڑے با وفا ہیں، وہ یاد رکھتے ہیں. اور غلام تو وفا کر، پتھر کرے وہ اسے بھی یاد رکھتے ہیں، لکڑی کرے وہ اسے بھی یاد کرتے ہیں. تو تو غلام ہے، یاد کر وہ تجھے بھی رکھیں گے. تو سرکار نے فرمایا ہاں ولیمہ ہوگا اور میرے سارے غلام اس ولیمے کے اندر شریک ہوں گے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. تو میں اختتامی کلمات کے اس میں مبارکباد دیتا ہوں محمد بلال بھائی، آسم بھائی، دیگر ان کے برادران. اللہ پاک انہیں ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے. ہمارا تو کام ہے، ہم ان کو مبارک نہیں دیں گے، ان کے کام پہ راضی نہیں ہوں گے. تسی تے اگے نہیں ہونا نا. تسی تے ایڈے پریشان ہو بھی ایک چنگا کام کیتا انہوں نے، شادی تے آئے سی تے انہوں نے اگے سانو مولوی بٹھا دیتے ہیں. تو کوئی نہیں یار، اسی بھی انسان ہاں، تواڈے بھائی ہاں، تواڈی مہربانی تساں نے برداشت کیتا ہے. لیکن آج کی اس محفل پاک میں یہ پیغام اور یہ پھول لے کے جاؤ کہ حضور جب اپنے بیوی بچے، اپنی بچوں کی ہم شادیاں کریں گے نا، بیٹیوں کی بیٹوں کی، تے کنجر نہیں نچونے، سرکار دا میلاد کرنا ہے. سانو نہ بلایا جائے پر سرکار دا میلاد کرنا ہے. انشاءاللہ سرکار کا میلاد کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. پھر دیکھیے گا، دیکھیں نا، یہ آخری بات تھوڑا سے اس کی اجازت دے دیجیے گا کہ شادی بھائی کی، جس کی بہن کی ہو، بھائی کی، یہ اگلی زندگی کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اسی آج ہم مکان بنائے نا تو بنیاد بڑی مضبوط بناتے ہیں، نیچے پتھر ڈالتے ہیں، روڑی ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر سیمنٹ، اس کی کٹائی، پانی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور پوچھا جائے تو ساڈا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جنی بنیاد مضبوط ہوئے گی نا تو اتنے بلڈنگ اونی ہی تکڑی ہوئے گی، مضبوط ہوئے گی. کبھی آپ نے دیکھا کہ ریت ڈال کے اوپر بلڈنگ بنا دیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں نا. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی اوپر بلڈنگ بھی مضبوط ہوگی. یہ شادی، نکاح، بھائی ہو یا بہن ہو، اس کی زندگی اگلی کی شروعات ہے، بنیاد ہے. بنیاد میں آپ نافرمانیاں ڈالتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، ڈول باڈے کرتے ہیں، مخلوط ماحول بناتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، اتنی نافرمانیاں کر کے کوئی کام کیا جائے تو پھر بیوی فرما بردار ملے گی؟ نہیں نا. تو بنیاد مضبوط کرو، شکر والی، ذکر والی، فرما برداری والی. انشاءاللہ آگے ہر چیز میں وہ فرما برداری آتی جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.